جب ترکوں کی جنگ بلقان 1912، فاطمہ تو آب روئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، علامہ اقبال نے فاطمہ پہ نظم لکھی تھی نا، جو بچی زخمیوں کو پانی پلاتی رہی۔ اور ترکوں کے لیے حقیقت میں وہ بہت ہی مشکل دور تھا، اور اسی میں بقرعید بھی آ گئی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شبلی نعمانی کی جو سوانح لکھی ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ لڑائی کے زمانے میں بقرعید کا زمانہ آ گیا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی کو خیال ہوا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان اس سال قربانی کے روپے ترکی کے فنڈ میں داخل کر دیں تو اچھا ہے کہ قربانی کا روپیہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو اس وقت اپنی حقیقی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ترک اپنی جانیں لٹا رہے ہیں کہ کسی طرح حملہ جو ہو رہا ہے اٹلی وغیرہ کی طرف سے، روم کی طرف سے، اس کو روکا جائے، یونان کی طرف سے۔ فقہ کی روح سے انہوں نے اس پر غور کیا تو انہیں کوئی رکاوٹ نہیں نظر آئی کہ پیسہ بجائے اس کے کہ جانور خرید کے ذبح کیے جائیں، یہ پیسہ ان ترکوں کو بھیجا جائے جو کافروں کی تلواروں میں ذبح ہو رہے ہیں۔ مفتی محمد عبداللہ صاحب ٹونکی بھی یہیں تھے، یہ مفتی صاحب کا نام آئے گا 2-4 مرتبہ۔ ان سے رجوع کیا، مفتی صاحب نے مولانا شبلی نعمانی کے حق میں فتویٰ دے دیا کہ بجائے قربانی کے پیسہ ترکی بھیجا جائے۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو لکھا اور اس باب میں جو فتویٰ مرتب کیا تھا وہ دکھایا تو سب نے تائید کی، ادھر سے تسلی ہو گئی تو اس تحریک کو اخباروں میں پیش کیا اور وہ چل پڑی۔ اخبارات میں اشتہار چھپ گئے، شبلی نعمانی 1، مفتی عبداللہ ٹونکی 2 اور تیسرے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمہم اللہ سب نے اس فتوے کو چھاپ دیا کہ ہندوستان کے مسلمان پیسہ بجائے قربانی کے ترکی کی جنگ میں بھیجے۔ لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ اب علماء کو اس فتوے سے اختلاف ہوا، چنانچہ مولوی ظفر علی خان نے مولانا کو اپنا شبہ لکھ بھیجا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب جو تھے یہ اردو کے بہت اچھے شاعر بھی تھے، تو 16 نومبر 1912 کو اس کے جواب میں لکھا شبلی نعمانی نے کہ عزیزی مولوی ظفر علی خان، زمیندار اخبار جن کا چھپتا تھا نا، ظفر علی خان اس زمانے کا بہت بڑا نام تھا۔ السلام علیکم، میں نے جو فتویٰ لکھا اس سے علماء فرنگی محل بھی متفق ہیں اور مولوی عبدالباری صاحب کا خط بھی شائع ہو چکا۔ ہدایہ میں اس کا جزیہ موجود ہے، ہدایہ میں کیا لکھا ہے یہ بھی بات آتی ہے۔ البتہ ہدایہ میں صرف جواز ہے اور میں نے افضلیت کا فتویٰ دیا ہے، اس قدر یہ میرا اجتہاد ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے جائز ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ افضل ہے۔ صاحب ہدایہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک جگہ کہیں پہ صدقہ کرنا ہے یا قربانی کرنی ہے، دونوں میں اگر انتخاب کا موقع آ جائے تو جائز ہے کہ صدقہ کر دیں اور قربانی نہ کریں۔ میں کہتا ہوں ترکی کے حالات کے پیش نظر افضل یہ ہے کہ آپ ترکوں کو پیسہ بھیج دیں اور قربانی نہ کریں۔ اس پہ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بھائی ترکوں کی اعانت اس وقت فرض عین ہے، اس وقت یہ ضروری ہے کہ ترکوں کی مدد کی جائے، اور قربانی کا درجہ واجب سے زیادہ نہیں۔ ترکوں کی مدد فرض عین ہے اور قربانی واجب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی موقوف نہ ہو، آپ کہتے ہیں قربانی جاری رکھنی چاہیے تاکہ سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ ختم نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ہاں، وہ سنت قائم رہنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرق یہ ہے کہ آپ اس سنت کو لیتے ہیں جس میں مینڈے دمبے کو ذبح کرنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سنت کو لو جو باپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا تھا۔ ترک ذبح ہو رہے ہیں، پیسہ وہاں بھیجو، چھوڑو ان دمبوں اور بکروں اور گائے وغیرہ کی قربانی کرو۔ کیا ترکوں کی جان دمبے سے بھی کم ہے؟
چنانچہ 17 نومبر 1912 کو عام اخباروں میں اپنا یہ خط چھپوایا۔ یہ سارا تذکرہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے یہاں پر کیا ہے، اور پھر مولانا شبلی نعمانی نے اس کی تائید میں ہدایہ کی بھی عبارت لکھی، فتاوی عالمگیری کا جزیہ بھی لکھا، مفتی عبداللہ ٹونکی صاحب نے بھی لکھا۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جاوید غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اضطرار کی کیفیت ہے، لہٰذا آپ قربانی کے بجائے یہ پیسے چائنا وائرس کے سلسلے میں دیں۔ 1912 کے اس فتوے پہ عمل کیا ہوا اور بنا کیا، یہ بھی دیکھ لیجیے۔ 1912 کے اس فتوے کا بنا کیا، آپ یہ بھی دیکھ لیجیے۔ یہ فتویٰ جب علماء کے درمیان آیا جو واقعی اس منصب کے اہل تھے، تو یہ خط ان لوگوں نے لکھا تھا، شبلی نعمانی صاحب اور ان کے حضرات نے، اور وہ خط مولانا خلیل الرحمان صاحب تھے، وہ ناظم تھے سہارنپور کے، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، ان کو حضرت مولانا تک جب یہ بات پہنچی کہ قربانی کرنی چاہیے یا ترکوں کی مدد کرنی چاہیے، تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی عبداللہ ٹونکی اور ان لوگوں کے جواب میں خط لکھا، اور وہ خط بیچ میں اپنی تشریحات شامل کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لکھا یہ کہ عنایت نامہ پہنچا اور دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مفتی عبداللہ ٹونکی، شبلی نعمانی، عبدالباری فرنگی محلی، ان سب لوگوں کو فرمایا، مولانا یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو چاہے لکھ دے اور بلا چون و چرا مسلم ہو جائے۔ بحمد اللہ اس وقت خصوص اس نواح میں ہمارے اکابر کی برکات کے طفیل 400 علوم دینیہ کا چرچا ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ دین کے بارے میں جو آدمی جو کچھ مرضی لکھتا رہے اور کوئی اس کا نوٹس لینے والا نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی تھی سہارنپور میں، دیوبند میں، مظفر نگر میں، وغیرہ وغیرہ، کاندلہ میں، اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب آزادی ایسی نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی علامہ بھی بے کینڈے کی کوئی بات کہے تو مدارس کے طلباء تک اس کی تنقید میں حصہ لیں گے۔ بے کینڈے کی کوئی بات، اب تو یہ لفظ ہی نہیں سننے میں آتا، یعنی کوئی بھی آدمی دین کے بارے میں بلا سوچے سمجھے کوئی بات کہے گا تو ہمارے مدارس کے لڑکے بھی اٹھ کے اس پہ تنقید کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو کسی نے کہہ دیا اسے تسلیم کر دیا جائے۔ آپ چونکہ پرنسپل اور قوم کے مقتدی ہیں، اس حیثیت کے آپ کے فتاوی وغیرہ کی طرف تنقید کی باغ زیادہ پھیری جاتی ہے۔ اس حیثیت سے آپ کو بہت ضروری ہے کہ راہ راست کو مضبوط پکڑیں۔ مولوی، اس کے بعد فتاوی جنہوں نے چھاپے انہوں نے ڈیش لگا دیا، لیکن یہ ہیں اصل میں مولوی سے مراد مولانا شبلی نعمانی۔ مولوی شبلی صاحب ایک مورخ ہونے کی حیثیت سے علامہ مشہور ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے تھے نا، بَإِن وجہ، اس وجہ سے کہ مورخ کو ہر طرف رطب و یابس فراہم کر دینے کی گنجائش ہے، نیز نقاد فن بھی کامیاب ہیں۔ شبلی صاحب ہر چیز لکھ سکتے ہیں، فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ تنقید کرنے والے اتنے حضرات موجود نہیں ہیں، مگر ایک فقیہ اور مفتی کسی ضعیف قول پر فتویٰ دے کر طعنوں سے اور اعتراضات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مفتی عبداللہ صاحب آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ وہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو مورخ آدمی ہیں، آپ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا مفتی کو ایک تاریخ والے کی تقلید کرنا شایان نشان نہیں۔ آپ کے شایان نشان یہ تھا کہ آپ جمہور حنفیہ کے مذہب کو نہ چھوڑتے۔ حنفیہ نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ قربانی کے دنوں میں اگر کبھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ ہم قربانی کریں یا مسلمانوں کی کسی اور کار خیر میں صرف کریں پیسہ، حنفیہ کہتے ہیں قربانی کرو۔ وجہ اس کی مبسوط آگے آتی ہے انشاءاللہ،
ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ہم اس کی 3 مثالیں دیں گے۔ پہلی مثال دے رہے ہیں جنگ بلقان کی، پھر دوسری مثال، پھر تیسری مثال، پھر چوتھی جگہ پر پہنچ کے ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تدبر سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے جو فتویٰ دیا نا مفتی عبداللہ صاحب کہ ترکوں کو پیسہ بھیج دیں اور قربانی نہ کریں، کہ نقل مذاہب صحابہ اور ائمہ میں بھی آپ نے تحقیق اور تدبر سے کام نہیں لیا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ ایسے مواقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اور امت کیا کرتی رہی ہے، ائمہ نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی نسبت آپ یا کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ حضرات واجب قربانی کو چھوڑ دیں، اور نہ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کرنے والا اس بات کی جرت رکھ سکتا ہے کہ وہ قربانی کو واجب قرار دے اور مسلمانوں کی مدد کو فرض قرار دے۔ ترکوں کی تو فرض چونکہ واجب پہ غالب ہے لہٰذا ادھر چلا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حضرات ابوبکر، عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس لفظ سے کہ قربانی سنت ہے اور ترکوں میں جو خون ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا واجب ہے، تو سنت پہ واجب کو ترجیح دی جائے۔ یہ جو آپ اس قول کو مجھے لکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کوئی تدبر سے کام نہیں لیا، کوئی غور فکر نہیں کیا، آپ نے مطالعہ نہیں کیا کہ ابو بکر، عمر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس سنت کہنے کا مطلب کیا ہے۔ پھر انہوں نے چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ کا حوالہ بھی دیا تھا، حضرت نے فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ کے 2 قول ہیں، ایک واجب ہونے کا قربانی کا اور ایک سنت ہونے کا، اور حنفیہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی بھی 2 قول ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ ایسی تمام روایات اور ایسی باتیں کسی عقل مند آدمی کے نزدیک یہ بحث میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ عبارت پڑھ لی ہوگی کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما انہما کانا لا یضحیان، وہ دونوں حضرات قربانی نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ کہیں بعد میں آنے والے لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ عَنْ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم یہ بھی قربانی نہیں کرتے تھے کہ بعد والے لوگ اسے کہیں ضروری نہ خیال کر رہے ہیں۔ اس قسم کی عبارتیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی کہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ عبارتیں کس نے لکھی، اس لیے فرماتے ہیں کہ کمال تعصب اس قدر لکھنے سے باز نہیں رہا، یعنی جس نے بھی تعصب سے یہ عبارتیں نقل کی ہیں اس کے باوجود وہ اتنا تو لکھ ہی گیا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک قربانی واجب تھی۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ترک اور ایک طرف قربانی، آپ ہرگز یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک واجب کے ہوتے ہوئے دوسرے واجب کو ترک کرنا بھی واجب ہو جائے۔ ہندوستان اور قسطنطنیہ دونوں میں سے ایک کا ہمیں انتخاب کرنا ہے، اس میں سے جون سی بھی شک آپ اختیار فرمائیں گے، یعنی آپ یہ کہیں کہ قربانی واجب نہیں سنت ہے، آپ اسے ثابت نہیں کر سکیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم قربانی چھوڑ کے ترکوں کی مدد کریں، آپ اسے بھی ثابت نہیں کر سکیں، آپ اسے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ضرورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ صرف اسلام کے شعائر کو ترک کر کے اس واجب کا ادا کرنا ضروری ہے؟ ہر شخص اپنے ذاتی مال میں سے ادا کرے، قربانی بھی دے، جتنا ہو سکتا ہے ترکوں کو پیسہ بھی بھیجے، دونوں کرے، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، قربانی کیوں چھوڑی جائے؟ اور پھر حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے کانٹے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں ہم قربانی چھوڑ دیں، اسلام کے شعائر میں خلل پڑے گا، یہ دروازہ کھل جائے گا کل کو کہ جہاں مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئی قربانی چھوڑ دو اور مسلمانوں کی مدد کرو،
تو وہ چیز جو اسلام کا علم بلند کرتی ہے، وہ چیز جو اسلام کے شعائر میں سے ہے، جس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مسلمان یہ عمل کرتے ہیں، اور اسلام کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہندوؤں کے مقابلے میں مٹ جائے گی، آپ کیا کرنے چلیں؟ اور آخر پہ لکھا ہے مولانا، یہ مفتی صاحب کو فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ اس کے متعلق کچھ لکھوں، ہاں اس قدر لکھنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ میں آپ کے علم، آپ کی ذہانت کا بہت معتقد تھا، مگر یہ تحریر آپ کی دیکھی ہے تو آپ جتنے بھی عربی ادب میں قدرت رکھتے ہوں اور آپ جتنا بھی آپ کا اچھا مطالعہ ہو، لیکن آپ کی یہ تحریر بتاتی ہے کہ آپ کو فقہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پہلے سنتا تھا کہ آپ غلط فتویٰ لکھ کر اس پر اصرار کرتے ہیں، میں اس خبر کو بھی غلط سمجھتا تھا اور یقین نہیں کرتا تھا، مگر جب سے آپ کی تحریر دیکھی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ غلط فتوے دیتے ہیں اور پھر اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں۔ اس تحریر میں جو کچھ عرض کیا ہے دوستانہ اور خیر خواہانہ عرض کیا ہے، آپ برا نہ مانیں اور آئندہ اس کا التزام فرمائیں، اس کو ضروری قرار دیں اپنے لیے کہ بغیر تحقیق کے مفتی صاحب اب فتویٰ نہیں دیں گے۔ حضرت رحمت اللہ نے رد کر دیا یہاں پر اور فرمایا ترکوں کی اگر مدد کرنی ہے تو آپ اپنے پیسے سے کریں، لیکن ہم ہندوستان میں قربانی کو اس وجہ سے بھی ضروری قرار دیں گے کہ گائے کا ذبح ہے، جانوروں کا ذبح ہے، یا ہندو ہیں یا اور مذاہب کے لوگ ہیں، اگر ہم آج اس راستے کو کھول دیں تو کل کو بنے گا کیا؟ ہندوؤں کے مقابلے میں یہ قربانی ختم ہو جائے گی۔